السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے کچھ پچھلے دروس میں مذکر اور مؤنث کا ذکر کیا تھا۔ جب ہم اس میں اشارہ پڑھ رہے تھے اور اس میں موصولہ پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے مذکر اور مؤنث کے بارے میں مختصر سی معلومات فراہم کی تھی۔ مذکر یعنی مسکولن جینڈر یعنی میل، اور مؤنث یعنی فیمینن جینڈر یعنی فیمیل۔ آج ہم اسم کی یہی دو قسمیں پڑھیں گے، یعنی جینڈر اور جنس کی بنا پر اسم دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ مذکر کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ پائی جائے، یعنی جس میں مؤنث ہونے کی، فیمیل ہونے کی کوئی علامت، کوئی نشانی نہیں پائی جاتی، اس کو مذکر کہتے ہیں۔ اور جس میں علامت تانیث یعنی مؤنث ہونے کی کوئی علامت، کوئی نشانی پائی جاتی ہے، اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ یہ مذکر اور مؤنث کی کچھ مثالیں یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ مذکر رجل آدمی، فرسن گھوڑا، مؤمن ایمان والا، صادق سچا۔ یہ چاروں مثالیں مذکر کی ہیں۔ یہ کچھ مؤنث کی مثالیں ہیں: ارض زمین، شمس سورج، نارن آگ، ریح ہوا، سوق بازار۔ مؤنث کی پہلے ہم دو قسموں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلی قسم ہے مؤنث حقیقی اور دوسری قسم ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، جیسے امن ماں کو کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ابن باپ، بنتن کہتے ہیں لڑکی کو، اس کے مقابلے میں موجود ہے ولدن یعنی لڑکا۔ اختن کہتے ہیں بہن کو، اس کے مقابلے میں اخن یعنی بھائی۔ اور مسلمتن یعنی مسلمان عورت، اس کے مقابلے میں مسلمن یعنی مسلمان مرد۔ تو مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، اور جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہ ہو اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے شمسن مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں۔ نارن یعنی آگ، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو مؤنث غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس درس کی شروعات میں ہم نے علامت تانیث کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی، اور مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں کوئی علامت تانیث پائی جائے۔ تو یہ علامت تانیث کیا ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہیں، اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی علامت تانیث گول تا، جس اسم کے آخر میں یہ گول تا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے فاطمہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے۔ طلحہ ایک صحابی کا نام ہے۔ بہت سارے اسم ایسے ہوتے ہیں جو لفظ کے اعتبار سے تو مؤنث ہوتے ہیں لیکن مذکر کا علم ہوتے ہیں، یعنی کسی مرد کا، کسی میل کا نام ہوتے ہیں۔ دوسری علامت تانیث الف ممدودہ۔ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ آتا ہے، جیسے
حمراء، صفراء اور بیضاء، یہ تینوں الفاظ الف ممدودہ کی مثالیں ہیں، اور جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، یعنی الف ممدودہ مؤنث کی ایک علامت ہوتی ہے۔ علامت تانیث تیسری ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس لفظ کے آخر میں یا آئے اور اس سے پہلے کھڑا زبر ہو تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، کبریٰ۔ موسیٰ اور عیسیٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے عظیم انبیاء کے نام ہیں، لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہیں، لیکن یہ دونوں مذکر کا علم ہیں، یعنی میل کا، مردوں کا نام ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کون کون سے الفاظ عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں، ہاتھ، پیر، کان، یہ سب الفاظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے یدن ہاتھ، عین آنکھ، رجل پیر، اذن کان، یہ چاروں الفاظ عربی میں مؤنث ہیں۔ دوسری قسم ملکوں کے نام، کنٹریز کے نام عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے الہند ہندوستان انڈیا، مصر الشام۔ تیسری قسم وہ ہیں جن کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، یعنی اہل عرب کو ان الفاظ کو مؤنث بولتے ہوئے سنا گیا ہے، اہل زبان ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ مؤنث کہلاتے ہیں، جیسے سوقن بازار، نارن آگ، شمسن سورج، ریحن